میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ مورل جو آپ کے اندر کریکٹر ہونا، کم از کم آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے شکست کھائی. جو آپ نے اپنے نمبر بھی بڑھائے ہیں، وہ کتنے نمبر ہیں؟ ایک کوئی 70 کے قریب، 70 72 73 جو نمبر ہے، وہ نمبر بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر بنے. یعنی آپ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں نہیں ہیں. عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے، اور جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تو کس منہ سے آپ وزیر اعظم کہلائیں گے؟ آپ تھوڑا مورلٹی دکھائیں، تھوڑا یہ گریس دکھائیں کہ میں جو ہے نا اس حکومت میں نہیں بیٹھوں گا. ہم بنیں گے. دیکھیں، ہمارا تو فارم 45 ہے نا، یہ تو لیگل ڈاکومنٹس ہے. ابھی یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جعلی فارم 45 بنا رہے ہیں اور ٹپے لگ رہے ہیں. وہاں پہ پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو ہے نا، ہم نے تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا، اور اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ براہ کرم اس ملک پہ رحم کریں. آپ جو ہے نا، جو کمشنر نے اس دن جو انکشافات کیے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا جوڈیشل انکوائری بنائے، اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دے. یہ ملک تب آگے بڑھ سکے گا. اگر آپ جعلی مینڈیٹ والے لوگوں کو، جس کو عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو آپ بٹھائیں گے تو وہ کیسے ملک کے مسائل حل کر سکیں گے؟ اس ملک کی ضرورت اس میں ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. اچھا، آپ نے کمشنر راولپنڈی کے بیان کا تذکرہ کیا، اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی پورے ملک سے 100 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے ان سے رابطہ کیا اور دھاندلی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے. مزید بڑے نام بھی سامنے ہیں. کون کون سے ایسے نام ہیں جنہوں نے دھاندلی کے حوالے سے اعتراف بھی کیا، وہ سامنے آنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو جرت کر رہے ہیں، جو بہادر ہے، آپ نے دیکھا وہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس نے بھی اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آتا اور کوئی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس لیے عدلیہ سے مخاطب ہوں. اگر آپ نے حلف لیا ہے اور آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ ہم جو ہے نا آئین کے مطابق چلیں گے، ہمارے لیے آئین مقدم ہے. جب آپ کے لیے آئین مقدم ہے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، کیسے انتخابات کی پروب کرے، اور جس نے مینڈیٹ چوری کیا اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کرے، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے. اسد کیسر صاحب، یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے وفاق نے کوئی بھی وزارت نہیں کی، وزارت لینے سے انکار کر دیا. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھیں؟ دیکھیں، ان کے آپس میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے آفس آ جائیں اور وہ ریلیکس ہو کے انجوائے کرے، اور پھر ووٹ دیں گے، پھر عوام کو کہیں گے کہ دیکھو ہم تو حکومت میں حصہ نہیں ہیں. بھائی کیسے حصہ نہیں ہو؟ تم اس کے ووٹ پہ جو ہے نا صدر بنو گے، تم اس کے ووٹ پر جو ہے نا سینٹ چیئرمین یا اسپیکر بنو گے، اور وہ تم دونوں ایکول. یہ پی ڈی ایم 2 ہے. پی ڈی ایم نے 16 مہینے اس ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا. بدترین معاشی پالیسی. یہ جو فائنانس منسٹر ہے اسحاق ڈار، یہ اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھا اور اب بھی فائنانس منسٹر ہے. تو میں سمجھنا قاصر ہوں کہ وہ کون سا فارمولہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا اس کے پاس وہ فارمولہ نہیں تھا، وہ اس طرح ابھی نیا فارمولہ اس کے پاس آ جائے گا، وہ کوئی بڑا کام کر گیا. دیکھیں، ان کے پاس نہ منصوبہ ہے، یہ ڈیفیٹڈ ہے، سائیکولوجیکلی انہوں نے شکست مان لی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے عمران خان جو ہے نا اب اس کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے. ہم بہت جلد دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جو ہے نا عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. جو اگر عدلیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ نے جو ہمارا جو میرٹ کے مطابق فیصلے کی تو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس ملک میں آئے گی. اچھا، آپ نے مرکز میں تو اب اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے، کیونکہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ہمارے اس وقت نمبرز ہیں، ہم اس کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں ملے گا اور ہم حکومت بنائیں گے انشاءاللہ.